تھانے کے احاطے میں 10-12 آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ ایس ایچ او صاحب لڑکی سے سوال جواب کر رہے تھے۔ 2 آدمی 4 سپاہیوں کی تحویل میں کھڑے خوف زدہ سے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اپنے پاؤں پہ نظریں جمائے شرمسار سے نظر آ رہے تھے۔ ہاں لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ پہلا سوال ہوا۔ جی میرا نام جمیلہ ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں پوری بات بتاؤ، انہوں نے پوچھا۔ جی میں اور میرا میاں ہم سڑک پر کھڑے تھے، ہمیں لاہور جانے والی بس کا انتظار تھا۔ میرے میاں سڑک پار کر کے سگریٹ لینے چلے گئے۔ یہ دونوں کار میں میرے نزدیک آ کر رک گئے اور پوچھا کہاں جانا ہے؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا لاہور۔ اتنا سن کر پچھلی سیٹ سے جو آدمی اٹھا تھا اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر پچھلی سیٹ پر کھینچ لیا۔ میں نے گھبرا کر کہا میرا میاں بھی آ رہا ہے، اسے بھی بٹھا لو، پہلے تم کو تو چھوڑائیں پھر اسے بھی لے جائیں گے۔ اگلی سیٹ والا ہنس کر بولا اور گاڑی چلا دی۔ میں نے بہت شور مچایا، میرے میاں بھی آ گئے تھے، انہوں نے پتہ نہیں کیسے اگلے تھانے والوں کو اطلاع دی، آپ کی پولیس کی گاڑی پیچھے لگ گئی، ہم لوگ یہاں آ گئے۔ اس نے بات ختم کی۔ ہاں بھائی ادھر آؤ، تم اپنا بیان لکھواؤ۔ اب کے تھانے دار صاحب نے اس کے خاوند کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس نے ہلکے رنگ کی شلوار اور قمیص پہن رکھی تھی، ہلکا گندمی رنگ اور عمر 40-50 کے قریب لگ رہی تھی، جبکہ لڑکی کی عمر بمشکل 30 سال کے قریب ہوگی۔ سرخ و سفید رنگ، موٹی موٹی سیاہ آنکھیں، چہرے کی جاذبیت انتہائی حسین تھی۔ انہوں نے غور سے آدمی کی طرف دیکھا۔ ہاں کیا نام ہے تمہارا؟ جی میرا نام جمال ہے جی، وہ بڑے ادب سے بولا۔ ہاں تو جمال میاں، نکاح نامہ ہے تمہارے پاس یا کہیں سے بھگا کر لائے ہو؟ نا جی نا سرکار، ایسا مت کہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے جیب سے پرس نکالا اور نکاح نامہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ لیں جی دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نکاح نامے کی مندرجات پڑھ کر واپس کر دیا۔ اب آپ لوگ ادھر جا کر بیٹھ جائیں، انہوں نے اشارے سے برآمدے میں پڑے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اٹھ کر باہر بیٹھ گئے۔ اب باری تھی ملزموں کی۔ تھانے دار صاحب نے پہلے ایک آدمی کو آگے بلایا۔ ہاں جی بولیں، لڑکی اغوا کر کے کہاں لے جانا چاہتے تھے آپ؟ کیا آپ کے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ ان کی آواز میں غصہ اور دکھ تھا۔ جناب میرا نام ظفر ہے اور وہ میرے ساتھ وقار احمد ہیں، ہم دونوں سرکاری ملازم ہیں۔ اس وقت ڈیوٹی سے فارغ ہو کر ہم گھر جا رہے تھے، یہ ہمارے کارڈز ہیں دیکھ لیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا کارڈ دکھایا۔ انہوں نے غور سے کارڈ اٹھا کر دیکھا۔ اچھی خاصی پوسٹ پر تعینات یہ شخص انہیں کچھ معزز سا معلوم ہوا۔ تو پھر؟ انہوں نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک بارونق چوک ہے جناب، جہاں لڑکی کھڑی تھی۔ وقار نے کار روک کر دروازہ کھولا، شاید وہ کچھ پینا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی فوراً ہی گیٹ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور بولی، بھائی مجھے لاہور جانا ہے، وہ آدمی مجھے اغوا کر کے لایا ہے، ادھر دکان پر سگریٹ لینے گیا ہے، اب جلدی سے مجھے یہاں سے نکال لیں ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ گھبرائی ہوئی آواز میں یہ کہہ رہی تھی۔ ہمیں ترس آ گیا، ہم بھی ماں بہنوں والے عزت دار لوگ ہیں، اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ خطرناک کیس ہے، بس غلطی ہو گئی، یہ میرا دوست بال بچے دار ہے، آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، مگر ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ آپ ہمارے گھروں سے بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ ظفر کا لہجہ رونے والا ہو گیا تھا۔ ہم آپ کی اور اس آدمی کی ہر طرح سے خدمت کرنے کو تیار ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وقار نے بھی اس کی تائید کی، ان کے لہجے میں سچائی تھی۔ خدمت تو بھائی آپ لوگ مدعی کی کریں، ہم گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں اور جرائم کو روکنا ہمارا فرض ہے، تھانے دار صاحب نے آہستہ سے جواب دیا۔ جائیں باہر برآمدے میں بیٹھیں، میاں بیوی سے بات کریں۔ وہ دونوں باہر نکل آئے، دوسرے 2-4 آدمی بھی نکل آئے، 2 سپاہی بھی چند قدم دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ حوالدار محمد قاسم جو پاس ہی بیٹھا ہوا یہ گفتگو سن رہا تھا، ابھی تک اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ قاسم تم کیسے بیٹھے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ ایس ایچ او صاحب نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ سر جی میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ہاں بولو کیا بات ہے؟ انہوں نے بڑی شفقت سے پوچھا۔ اسے اس تھانے میں آئے ابھی 2-3 ماہ ہی ہوئے تھے، وہ اپنی ڈیوٹی انتہائی اچھے طریقے سے نبھا رہا تھا اور عملے میں کسی کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ سر جی آپ ان میاں بیوی کی تفتیش کریں، میں پہلے جس تھانے میں تھا وہاں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، میں غور سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا، یہ وہی لڑکی ہے، البتہ اس کے خاوند کے چہرے پر اس وقت داڑھی تھی، اس وقت اس کا لباس بھی دیہاتی وضع کا تھا، وہ بھی کوئی شریف انسان تھے جن کی کار میں یہ لڑکی تھانے پہنچی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہاں آگے کہو کیا ہوا تھا؟ تھانے دار نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ صاحب 2 لاکھ میں سودا طے ہوا تھا، الزام لگنے والے آدمیوں نے 2 لاکھ ان کو دیا اور کچھ مال دے کر تھانے والوں کو بھی خوش کر دیا۔
پرچہ نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ وہ بھی شریف آدمی لگتے تھے۔ بات تو تمہاری معقول لگتی ہے۔ اچھا دیکھ لیتے ہیں، تم باہر جاؤ اور ان کی باتیں سنو۔ شفقت صاحب خود بھی سوچ رہے تھے، انہیں حوالدار کی باتیں میں وزن محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہی ہوا، وہ دونوں ظفر اور وقار ان کی منتیں کر رہے تھے۔ ہم آپ کی پریشانی کا ہرجانہ ادا کر دیتے ہیں، مگر آپ پرچہ نہ کٹوائیں، ہماری ملازمتیں بھی ختم ہو جائیں گی، چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں چودھری صاحب۔ ارے بھائی، یہ منتیں وغیرہ مت کرو، سوچو تو جہاں سے تم نے اسے اغوا کیا تھا کتنے لوگ دیکھ رہے تھے، ہماری تو عزت خاک میں مل گئی نا۔ جمال اکڑ کر بولا۔ پھر جیسا آپ حکم کریں، ظفر روحانسا ہو کر بولا۔ 2 لاکھ روپیہ ہرجانہ ہوگا اور تھانے والوں کی خدمت علیحدہ کرنی ہوگی۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ محمد قاسم حوالدار آہستہ سے اندر کمرے میں چلا گیا اور بولا، سر میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا، 2 لاکھ میں سودا ہو رہا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تھانے دار صاحب باہر آ گئے اور گرج کر بولے، ان دونوں میاں بیوی کو حوالات میں بند کرو، اور آپ ظفر اور وقار صاحب آپ جا سکتے ہیں۔ ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، اس دور میں فراڈ بھی بڑے طریقے سے ہو رہے ہیں، ذرا بچ کر رہا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، کاش ہر تھانے میں آپ جیسے ذمہ دار افسر ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ سلام کر کر باہر نکل گئے۔ جمیلہ اور جمال حوالات میں پہنچ گئے۔